کھانے کے بعد انگلیوں کو چاٹنا، کھانے کے بعد انگلیوں کو چاٹنا یہ سنت ہے، اور یہ کھانے کی سنتوں میں سے ہے، یہ کھانے کی سنتوں میں سے ہے کہ کھانے سے فارغ ہو کر پہلے آدمی ساری انگلیوں کو چاٹ لے، اس کے بعد ہاتھ دھوئے۔ کیوں؟ بنیادی طور پر اس کا مقصد یہ ہے تاکہ کھانا ضائع نہ ہو۔ انگلیوں پر کھانا لگا ہوا رہے گا، آدمی ویسے ہی ہاتھ دھوئے گا تو یہ کھانا ضائع ہوگا، اس لیے انگلیوں کو پہلے آدمی اچھی طرح چاٹ لے تاکہ کھانا ضائع نہ ہو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی آدمی کھانا کھائے تو اسے چاہیے کہ وہ اپنی انگلیوں کو چاٹ لے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ نہیں جانتا کہ کون سی انگلی میں برکت ہے، یعنی کون سے کھانے میں برکت ہے یہ نہیں جانتا، تو سارا کھانا کھا لیا اور ممکن ہے برکت وہ ہاتھوں کی انگلیوں میں لگی ہو، اس لیے انگلیوں کو چاٹ لینا چاہیے۔ دیکھو اب اس کے بعد ایک سوال یہ ہے کہ انگلیوں کو کس ترتیب سے چاٹنا چاہیے۔ سوال یہ ہے کہ انگلیوں کو کس ترتیب سے چاٹنا چاہیے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ کوئی ترتیب نہیں ہے، جیسے چاہو چاٹو، کوئی ترتیب وارد نہیں ہے، جیسے چاہو چاٹو۔ اور آگے ایک باب آئے گا کہ 3 انگلیوں سے کھانا سنت ہے، آگے کھانا آئے گا کہ ایک باب آئے گا کہ 3 انگلیوں سے، بلکہ یہیں ذہن میں رکھو کہ 3 انگلیوں سے کھانا۔ اور دیکھو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 3 انگلیوں سے کھانے کا رواج تھا۔ اس زمانے میں چاول نہیں تھے، روٹی ہوا کرتی تھی، تو روٹی کو آسانی سے 3 انگلیوں سے کھایا جا سکتا ہے، لیکن ہمارے اپنے عرف میں چاول کو 3 انگلیوں سے کھانا مشکل ہے، ناممکن نہیں ہے، مشکل ہے۔ تو اس لیے ہمارے اپنے عرف میں بدرجے 5 انگلیوں کا استعمال بھی ہو سکتا ہے، لہذا 5 انگلیوں کا استعمال ہوگا تو اب ان انگلیوں کو آدمی چاٹے گا کیسے؟ تو جواب یہ ہے کہ جیسے چاہو چاٹو، کوئی ترتیب نہیں ہے۔ یہ جو مشہور ہے کہ پہلے شہادت کی انگلی، پھر اس کے بعد درمیان کی انگلی، پھر اس کے بعد انگوٹھا، اور پھر اس کے بعد یہ انگلی اور یہ انگلی، یہ کوئی سنت سے ثابت نہیں ہے، یہ جو ترتیب ہے یہ ترتیب کوئی حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ یہ جو شہادت کی انگلی، پھر اس کے بعد یہ انگلی، پھر انگوٹھا، پھر یہ چوتھی انگلی، پھر 5ویں انگلی، یہ کوئی سنت سے، روایت سے ثابت نہیں ہے، لہذا کوئی ترتیب مروی نہیں ہے۔ ہاں، اس عاجز کے ذہن میں یہ بات آتی ہے، ان کان ھذا الصواب فمن اللہ و ان کان ھذا الخطا فمنی ومن الشیطان۔ ممکن ہے کہ 3 انگلیوں سے کھانے کا رواج تھا، 3 انگلیوں سے کھانے کا رواج تھا، تو اس کا امکان ہے کہ شہادت کے ہر کام میں شہادت مناسب ہے، ہر کام میں شہادت مناسب ہے، اس لیے پہلے شہادت کی انگلی کا ذکر کیا گیا، شہادت کی انگلی کا ذکر کیا گیا، اور پھر اس کے بعد درمیان کی انگلی، پہلے شہادت کی انگلی کا ذکر کیا گیا، پھر اس کے بعد درمیان کی انگلی، پھر اس کے بعد انگوٹھا، یہی 3 انگلیوں کا رواج تھا۔ اب اس کے بعد یہ 2 مزید انگلیاں آئیں، تو لہذا ان 2 انگلیوں کا ذکر بعد میں آ گیا۔ تو یہ امکان ہے، لیکن میں نے بتلایا کہ یہ ضروری نہیں ہے، یہ جو ترتیب ہے یہ کسی روایت سے ثابت نہیں ہے۔ چلیے دیکھو اس کے بعد ایک مسئلہ ہے کہ لقمہ گر جائے تو کیا کرنا چاہیے۔ یہ مسئلہ شروع میں آیا ہے کہ دسترخوان بچھا کر کھانا چاہیے، اور اس کی حکمت یہی ہے کہ آدمی دسترخوان بچھائے گا اور کھانا گرے گا، لقمہ گرے گا تو آسانی کے ساتھ آدمی اٹھا کر کھا لے گا، کوئی معیوب نہیں ہوگا۔ لہذا حکم یہی ہے کہ کھانے کے دوران اگر لقمہ گر جائے تو آدمی اس کو نہ چھوڑے، بلکہ اس کو اٹھا کر کھا لے۔ اب یہاں تفصیل ہے
اگر صاف دسترخوان پر اگر لقمہ گرا ہے تب تو اٹھا کر کھا ہی لینا چاہیے، چھوڑنا نہیں چاہیے۔ صاف دسترخوان پر گرا ہے تو اٹھا کر کھا لینا چاہیے، چھوڑنا نہیں چاہیے۔ اور اگر نیچے گرا ہے اور اس پر کوئی چیز لگ گئی، کوئی چیز مٹی وغیرہ لگ گئی، تو پھر ایسی صورت میں حکم یہ ہے کہ اس کو چھوڑ دیا جائے۔ اور چھوڑ دینے سے مراد یہ ہے کہ ضائع نہ ہو، بلکہ وہ جانوروں کو کھلا دیا جائے، چونٹیوں کے لیے، چڑیوں کے لیے، یعنی اہتمام کر کے اس کو جانوروں کو کھلانے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ دیکھو یہ نیچے گرا ہوا کھانا اٹھا کر کھانا، اٹھا کر کھانا یہ تواضع کی علامت ہے، اور چھوڑ دینا یہ کبر کی علامت ہے۔ اس لیے ہمیشہ کھانا اگر دسترخوان پہ گر جائے تو اس کو اٹھا کر کھا لینا چاہیے۔ حدیث پاک کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بات فرمائی کہ جب تم میں سے کوئی آدمی کھانا کھائے اور اس کا لقمہ گر جائے تو فَلْيُمِتْ مَا رَابَهُ مِنْهَا، تو حضور نے فرمایا کہ اسے چاہیے کہ وہ دور کر دے اس کھانے سے اس حصے کو جو اس کو شک میں ڈالے۔ فَلْيُمِتْ مَا رَابَهُ مِنْهَا، یہ رابا مریب سے ہے، انہو فی شک مریب جو قرآن میں آیا ہے نا، رابا شک میں ڈالنا، اور اماتا یمیتو دور کرنا، تو اسے چاہیے کہ وہ دور کر دے اس کھانے سے اس حصے کو جو اس کو شک میں ڈالے، یعنی اس کو صاف کر دے۔ اور پھر حضور نے فرمایا کہ اس کو شیطان کے لیے نہ چھوڑے، کیوں؟ اس لیے کہ شیطان کے لیے چھوڑنا یہ اللہ کی نعمت کی ناشکری ہے، اور متکبرین کی علامت ہے، اس لیے اس کو چھوڑنا نہیں چاہیے۔ پھر دیکھو اگلی دوسری روایت حضرت انس سے منقول ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی آدمی کھانا کھائے تو وہ اپنی 3 انگلیوں کو چاٹ لے، چونکہ اس زمانے میں 3 ہی انگلیوں سے کھانے کا تصور تھا، اس لیے حضور نے فرمایا کہ 3 انگلیوں کو چاٹ لے۔ اور پھر اس کے بعد فرمایا کہ جب تم میں سے کسی آدمی کے لقمہ گر جائے تو اسے چاہیے کہ وہ اس سے تکلیف دہ چیز کو دور کر دے۔ تکلیف دہ چیز کا مطلب وہی مٹی وغیرہ کوئی چیز لگ جائے تو وہ اس کو دور کر دے، اور چاہیے کہ وہ اس کو کھا لے، اور شیطان کے لیے اس کو نہ چھوڑے۔ اور پھر اس کے بعد حضرت انس فرماتے ہیں کہ حضور نے ہمیں اس بات کا حکم دیا کہ ہم پیالے کو خوب اچھی طرح صاف کر لیں، نسلوتا کے معنی پوچھ ڈالنا، اتنا پوچھ دیں، اتنا چاٹ کے کھا لیں کہ پیالہ بالکل صاف محسوس ہو۔ اور پھر فرمایا کہ تم نہیں جانتے کہ تمہارے کون سے کھانے میں برکت ہے۔ پھر تیسری روایت، ابو الیمان کہتے ہیں کہ مجھ سے میری دادی ام عاصم نے بیان کیا، اور یہ سنان ابن سلمہ کی ام ولد تھیں، وکانت ام ولد لسنان ابن سلمہ، یعنی ام عاصم جو میری دادی ہیں یہ سنان ابن سلمہ کی ام ولد ہیں۔ تو وہ کہتی ہیں کہ ایک مرتبہ ہمارے پاس نبیشۃ الخیر تشریف لائیں اور ہم ایک پیالے میں کھا رہے تھے، تو پھر یہ حدیث بیان کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، نبیشۃ الخیر دخل علینا، کہتے ہیں کہ ہمارے پاس ایک مرتبہ نبیشۃ الخیر تشریف لائے، یہ مرد ہیں، نبیشۃ الخیر ایک مرتبہ ہمارے پاس تشریف لائے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث سنائی کہ جو آدمی پیالے میں کھائے پھر اس کو چاٹ لے تو پیالہ اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتا ہے۔ دیکھو ایک بات میری ذہن میں رکھو، بلکہ یہ ایک نکتہ ہے، یہ جو 3 انگلیوں سے کھانے کا اسلام نے حکم دیا ہے،
تین انگلیوں سے کھانے کا اسلام نے جو حکم دیا ہے اس کا ایک نقطہ ہے، اور نقطہ یہ ہے کہ دیکھو ایک ہے جی بھرنا، ایک ہے جی بھرنا اور ایک ہے پیٹ بھرنا، دونوں میں فرق ہے۔ ایک ہے پیٹ بھرنا اور ایک ہے جی بھرنا، یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ دیکھو بہت سی مرتبہ پیٹ بھر جاتا ہے مگر جی نہیں بھرتا، پیٹ بھر جاتا ہے مگر جی نہیں بھرتا۔ مثلا اس کو مثال سے سمجھو کہ تمہیں کوئی ایک میٹھا پسند ہے، یا یہ کہ تمہیں کوئی کھانے میں مثلا بریانی مان لو، تمہیں بریانی بہت لذیذ ہے، اب تم نے کھایا اتنا کھایا کہ بالکل پیٹ بھر گیا اور بالکل بیٹھنا نہیں آ رہا، لیکن ابھی بھی جی نہیں بھرا، ابھی بھی کھانے کی خواہش ہے، یہ ہے جی بھرنا۔ تو بعض مرتبہ پیٹ تو بھر جاتا ہے لیکن جی نہیں بھرتا، اور جب بس اس کے مقابلے میں جی بھرنا، بعض مرتبہ جی بھر جاتا ہے، طبیعت بھر گئی، اب پیٹ نہیں بھرتا لیکن آدمی کھانا چھوڑ دیتا ہے۔ دیکھو اس کو یوں سمجھ سکتے ہو کہ بہت زیادہ بھوک لگی اور اس وقت تمہارے پاس اب کھانے کو کوئی چیز نہیں ہے، برداشت کرتے رہے، ایک وقت ایسا آتا ہے کہ بھوک مر جاتی ہے، اب اس کے بعد تمہارے سامنے کھانا آیا اور مرغن اور بریانی آئی تمہارے سامنے، تمہاری جو پسندیدہ ڈش ہے وہ تمہارے سامنے آئی، لیکن اب جب جی بھر گیا تو اب تم 2-4 نوالے کھا کے طبیعت بس کر دو گے، نہیں کھایا جائے گا۔ اور یہ اصل بات یہ ہے کہ انسان جب تھوڑا کوئی چیز کھائے گا تو اس کو دیکھ دیکھ کر خود بخود جی بھر جائے گا، اس کو دیکھ کر جی بھر جائے گا۔ بات میں کہہ رہا تھا کہ ایک ہے جی بھرنا اور ایک ہے پیٹ بھرنا۔ دیکھو انسان جب تھوڑا کھائے گا تو ایک ہی چیز کو بار بار دیکھنے کے نتیجے میں طبیعت بھر جائے گی۔ دیکھو مٹھائی کی دکان، مٹھائی، سویٹس عام طور پر ہر انسان کو پسند ہے۔ تمہارے سامنے اگر سویٹ مٹھائی کا ڈبہ آئے تو کون سا ایسا عقل مند ہوگا جو مٹھائی نہیں کھائے گا؟ لیکن دیکھو مٹھائی کی دکان والا کتنی مرتبہ مٹھائی کھاتا ہے، اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ مٹھائی کو بار بار دیکھتا ہے تو طبیعت بھر جاتی ہے۔ اس لیے اسلام نے یہ حکم دیا کہ انسان جب تھوڑا کھائے گا تو وہ کھانے کو بار بار دیکھے گا تو جی بھر جائے گا، اور جب جی بھر گیا تو پھر اس کے نتیجے میں انسان کم کھائے گا، اور جب کم کھائے گا تو طبیعت میں بشاشت رہے گی۔ اس لیے اس بات کا خاص طور پر خیال رکھنا چاہیے کہ جی بھرنا چاہیے، پیٹ نہیں بھرنا چاہیے، کیونکہ جی بھرے گا تو وہ طاقت ہوگی، پیٹ بھرے گا تو نقصان ہوگا۔ اس لیے پیٹ بھر کر نہیں کھانا چاہیے، جی بھر کر کھانا چاہیے۔ اور بقیہ وہ تفصیل میں نے بیان کی کہ اصلاً تو حکم یہی ہے کہ انسان 3 لقموں سے کھائے، 3 انگلیوں سے کھائے۔ ہاں بدرجہ مجبوری ایک انسان اگر بضرورت 5 انگلیوں سے کھانا چاہے تو بھی کھا سکتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ جی